یہ تو اللہ صد رحمت کرے امام خمینی پر، جن کے انقلاب کے بعد آپ پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں درباری ملا اس زمانے میں بھی تھے جو شاہ کی بیوی کے ہاتھ چومتے تھے، جن کو یہ تک پتا نہیں تھا کہ نامحرموں کو ہاتھ لگانا حرام ہے، درباری ملا تھے جو پیسوں پر پلتے تھے۔ آج پاکستان میں ممبر پر آنا بہت آسان ہے، آپ 1000 کی جناکیب خرید لیں، 4000 کی شیروانی خرید لیں اور ممبر پر بیٹھ جائیں۔ آج کل تو اس لباس امامہ میں بہت لوگ آ گئے، لیکن امام فرماتے ہیں اہل بیت نے اصول دیے ہیں، جس کو بھی پرکھنا ہے اصولوں پہ پرکھیے۔ کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، جو بھی، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جو اصولوں پہ آ جائے، پہلا اصول امام فرماتے یہ دیکھنا اس کے دل میں خوف پروردگار عالم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر خوف خدا نہیں، اگر اللہ کا ڈر نہیں، تو مولا فرماتے وہ تجھے دین نہیں سکھائے گا، وہ تمہارے بچوں کو دیندار نہیں بنائے گا۔ دوسرا مولا فرماتے یہ دیکھنا کیا مال پرست ہے کہ نہیں ہے۔ تیسرا امام فرماتے یہ دیکھنا کہ شہرت طلب ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دل میں شہرت ہے، چوتھی چیز امام فرماتے دیکھنا اس کے دل میں حب ذات ہے کہ نہیں ہے۔ یہ 4 چیزوں کو دیکھنا، اگر یہ 4 چیزیں اس کے وجود میں نہیں ہے، وہ تمہاری اولاد کو دیندار بنائے گا۔ لیکن اگر یہ 4 چیزیں اس کے وجود میں ہیں، وہ تجھے دنیا تو دے گا لیکن دین نہیں دے گا۔ اگر دیندار بنانا ہے، اسی لیے فرمایا علامہ مجلسی، دیکھیے علماء کے تبلیغ کرنے کا اثر بہت زیادہ بھی تھا اور پلس میں ان کا انداز بھی بڑا الگ تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ قم اور تہران کے ڈاکوؤں کو دعوت دی کہ آ جاؤ، میں آپ کے پاس ایک مجلس پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاں بھئی تبلیغ انہی کے درمیان کی جاتی ہے جو گمراہ ہوں، جو پہلے سے نمازی، پہلے سے زکوٰۃ کے پابند، ان کے درمیان کیا تبلیغ، وہ تو پہلے سدھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو ان کو پٹڑی پہ لانا ہے جو پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں۔ ہماری تنظیموں کا یا دوسرے جو لوگ تبلیغی کام کریں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اپنے ہی کنویں میں ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلنا ہے، ان لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے جو دین سے دور ہیں، جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے کیا، نکل جاتے تھے لوگوں کی طرف تبلیغ کے لیے۔ اب انہوں نے ڈاکو کو کہا بھائی آ جاؤ، ہم آپ کے، کیونکہ کوئی ڈاکو تھے لیکن شیعہ تھے، دل میں محبت حسین ابن علی اور اہل بیت تو تھی لیکن گناہوں میں آلودہ تھے۔ انہوں نے مجلس پڑھی، مجلس پڑھنے کے بعد محفل میں بیٹھے تو انہوں نے ڈاکوؤں سے کہا کہ آپ، ہمیں پتا ہے ڈاکو ہیں، لیکن یہ بتائیے آپ کے اندر اچھی عادت کیا ہے جس کی آپ خود بھی تعریف کریں۔ تو کہنے لگے مولانا، جو ہم پر احسان کرتا ہے ہم کبھی اسے نہیں لوٹتے، جس نے کبھی ہماری مدد کی ہو، جس کا ہم نے کبھی نمک کھایا ہو، ہم کبھی اس کی نمک حرامی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، پورے شہر میں جا کر پوچھ لیجئے، جس نے بھی ہم پر احسان کیا ہو، کبھی ہم اس کی نمک حرامی نہیں کرتے۔ اللہ مجلسی نے کہا نہیں، تم نے نمک حرامی کی ہے۔ انہوں نے کہا مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارا چیلنج ہے، کوئی کہہ دے آپ ہمارا سر قلم کروا دیں، ہمیں پھانسی پہ چڑھا دیں، ہم چڑھنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ نمک حرامی نہیں کی۔ اللہ مجلسی نے فرمایا ماں کے پیٹ سے لے کر ابھی تک تمہارا رب تجھے نمک کھلا رہا ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر ابھی تک تو اس خالق کا نمک کھا رہا ہے، اسی کی تم نے نمک حرامی کی ہے۔ پر میں سب ڈاکوؤں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ہاں قبلہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی وقت سب نے کہا آج کے بعد ہم ڈاکے لگانا چھوڑ دیں گے۔ جس کے ضمیر کو بیدار ہونا ہو وہ ایک نصیحت کے ذریعے بیدار ہو سکتا، یہی ذکر کی جو میں